آپ کے سامنے جناب بابر صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ ہم کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نعیم قادری صاحب اور راشد قادری صاحب پڑھیں گے۔ اور نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے، جو لوگ اگر وہاں جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بے شک، لیکن یہاں بھی اہتمام کے بعد باقاعدہ جماعت ہوگی۔ یا رسول اللہ پڑھ لیجئے وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، کچھ نہ تھا جب یہاں کچھ نہ تھا جب یہاں تھا، مگر تو ہی تو اللہ 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 اللہ۔ نگاہوں کے دامن کو جلووں سے بھر، نگاہوں کے دامن کو جلووں سے بھر، میرے دل کی شب میں بھی اترے سحر، میرے دل کی شب میں بھی اترے سحر، وہ کعبے کا نورانی منظر دکھا، وہ کعبے کا وہ کعبے کا نورانی منظر دکھا، اے مولا میرے دل کی ہے آرزو، اللہ 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 اللہ۔ اور بلند آواز سے پڑھ لیجیے سبحان اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں اگر انجمن
नाराई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। और आज जो ऐब किसी पर नहीं खोलने देते, आज जो ऐब किसी पर। اور جس وقت جب ہوگا جب خواتین زیارت کریں گے تو وہ 15 خواتین آئیں اور انتظامیہ اور ہمارے جو آئے ہیں وہ بھی بہت ادب احترام سے کرائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو پھول دیا جاتا ہے وہ اب 2:30 بجے سے ہم شروع کریں گے اور 5 بجے تک۔ 6 بجے کوئی بھی آئے گا اور ہم 6 بجے ہوئے بعد کی زیارت بالکل اہتمام یعنی بند کر دیں گے، کیونکہ 6 بجے 6:15 ساڑھے 6 پہ اذان ہو رہی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ آ رہے ہیں رکو رکو رکو، ایسا نہیں ہوگا۔ 6 بجے اس لیے بتایا جا رہا ہے اگر کوئی دیر سے آنا چاہیں تو سمجھ لیں گے کہ 12 الاول کو 6 بجے تک ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے تبرکات ہیں، اور اس سال جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے مکہ مکرمہ پہنچے تھے تو خانہ کعبہ کے خلاف سینے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام، اب میں آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے جناب بابر صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ ہم کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نعیم قادری صاحب اور راشد قادری صاحب پڑھیں گے۔ اور نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے، جو لوگ اگر وہاں جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بے شک، لیکن یہاں بھی اہتمام کے بعد باقاعدہ جماعت ہوگی۔ نہیں کھولنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو
اجل آئی ہو یا رسول اللہ میرے آقا آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو پھر تو اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو پھر تو اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو سب کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو ماشاءاللہ بہت پیاری نعت شریف پڑھی ہے اور مجھے بہت پسند ہے. اب آپ کے سامنے جناب محترم نعیم قادری صاحب اور راشد قادری صاحب جیسے مناسب میں ساتھ آئے ہیں تو ایک ایک کر کے جیسے مناسب ہو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا. تشریف لائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. آئیے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الضجر بجمالہ خصمناها جميعا خصالهم سيلهم عليها البغالم سيلهم عليهم وآلهم جسے چاہا حاضر پہ بولا لیا جسے چاہا حاضر پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں
فیصلے ہیں یہ بڑے ہیں نصیب کی بات ہے بلا اولا بکمال ہی میں بروں سے لاکھ برا سہے میں بروں سے لاکھ برا سہے مگر ان سے ہے میرا واسطہ مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے ہیں خدا سب کی لاج رکھنا میرے ہیں خدا یہ تیرے ہیں حبیب کی باتیں ہیں بلا ہے اولا بکمال ہی کشف دو جہاں بے جمال ہے حسنا جمیع خصالہ سیلوہ علیہ والہ سیلوہ علیہ والہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے حضور کے ٹکڑے کی بات کرتے ہیں۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد سے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے جنہیں کھا کر ابو بکر اور عمر عثمان بنتے ہیں جنہیں کھا کر ابو بکر اور عمر عثمان بنتے ہیں رتبے میں کچھ ایسے ہی جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ہے شہر علم میرے آقا علی ہے اس کا دروازہ ہے شہر علم میرے آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں کھلاتا ہے میرا کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد
محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کر دے عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ آپ نے ذکر فرمایا نعت کی صورت میں کہ سدا رہتے ہیں ٹکڑے محمد کے، خدا کی قسم یہ حق ہے سچ ہے۔ 1987 میں جالی مبارک کے پاس روزہ افطار کرتے تھے، اب وہاں صفیں نہیں بنتی ہیں اور نہ ہی وہاں پر بیٹھیں گی کیونکہ رش زیادہ ہو گیا۔ آپ کے جالی مبارک کے بالکل عین سامنے روزہ افطار کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک عربی کو دیکھا کہ وہ ٹکڑے 5 اور لوگوں کو دے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں کسی کو نہیں دے رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور آپ کے یہ در کے ٹکڑے مجھے بھی مل جائیں۔ وہ 5 ٹکڑے آپ یقین کریں میری جھولی میں ڈال دیے۔ پیچھے کہنے کی ایک صاحب ہم کافی دن سے آتے ہیں، آپ ایک ہمیں دے دیں۔ آج مختصر یہ کہ الحمدللہ اب وہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن اب جو وہاں کے ٹکڑے ہوتے ہیں ملتے ہیں وہ میں سکھا لیتا ہوں۔ علامہ صاحب نے بھی دیکھا ہے کہ کمرے میں میں نے ان ٹکڑوں کو سکھایا اور مریضوں کو یہاں پر دیا، جس کو بھی دیا۔ میرے والد کو کینسر تھا 1991 میں، جب میں گیا 90 میں، تو ان کے سامنے الحمدللہ 3 بار جا چکا تھا۔ تو وہ ٹکڑوں سے اور الحمدللہ ان کو شفا ہوئی۔ اور پھر یہ نعت کا شعر کہا گیا کہ میرے نسلوں میں بھی ان کو بھی کھلا۔ آج تک میں اپنی نسل کو بھی اپنے بچوں کو بھی وہاں سے ٹکڑے لاتا ہوں، اور یہاں تک کہ اگر کوئی آتا ہے ہوتا ہے تو ہم ان کو دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس در کے ٹکڑے کھانا آپ کو بھی نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جائے۔ اس وقت جو وہاں کے حالات ہیں وہ دیکھ کر رونا آتا ہے کہ پہلے کوئی ہاتھ میں مووی نہیں ہوتی تھی، کوئی ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا تھا۔ آج جب دربار رسول میں جاتے ہیں رش اتنا ہے، میں سمجھتا ہوں جب میں حج پر گیا تھا، حج کی سادہ حج کرنے دربار رسول میں، اور حج کے ویزے پر جب ہم گئے، ارادہ تو ہمارا دربار رسول کی حاضری کا ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمرے سے کب گئے، آپ عمرے سے کب آ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار عمرے پہ نہیں گئے تھے، حاضری دربار رسول کے لیے گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو پھر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے نا۔ لیکن ہم عمرے کے ویزے پر دربار رسول کی حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا خیال ہے؟ بات جب بھی اعلیٰ حضرت فرماتے، ہمارے والد محترم، ہمارے خاندان میں کافی لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے، تو آپ فرماتے آپ مدینے کب جا رہے ہیں؟ آپ مدینے سے آگے، مدینہ مدینہ مدینہ، اور کچھ نہیں کہ آپ حج پر، اس زمانے میں حج ہوا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو بات ہوئی مجھے یاد آ گیا، مووی ہاتھ میں ہے، امی یہ دیکھو میں جالی مبارک پہ کھڑا ہوں، نہ دعا ہے نہ سلام ہے۔ اگر وہاں کی حاضری ہو تو آپ موبائل بالکل بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لیں اور آیت یاد رکھیں قرآن کریم کی، وَلَقَدْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَنفُسُهُمْ إِذْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے دربار میں چلے جاؤ۔ اب وہاں دربار میں عاجزی، انکساری، محبت کے ساتھ جائیں گے جب کو جانا ہے۔ اگر اس لیے جائیں گے بس ہم بھی تو دیکھ لیں، سب نے دیکھ لیا ہم بھی دیکھ لیتے، پھر آپ دیکھ ہی لیں گے، اور لیکن وہاں کی حاضری کا جو روحانی پر ہے، جب آدمی
اس عاشق رسول جب جالی مبارک کے سامنے جاتا ہے اور اس کی کیفیت رب ہی جانتا ہے۔ پھر میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا، بزرگوں کی ہستیوں کو دیکھا، اپنا ہوش نہیں رہا۔ آج ہم مووی لے کر جا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، نہ دعا ہے نہ سلام ہے، کچھ ہے۔ برائے مہربانی کر کے اگر آپ کو یہ شرف حاصل ہو جائے، بالکل جالی مبارک سے پہلے جب آپ باب رحمت سے جائیں تو فوراً، اور ہماری مائیں بہنیں جب وہ جائیں تو باب النساء سے ان کا جانا ہوتا ہے قدم مبارک سے، تو وہ بالکل موبائل جیب میں رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، ہونے ہی نہ دیں، اور قدم مبارک پہ سرکار کی صلاۃ و سلام پڑھیں، اصحاب صفا کے چبوترے پر پڑھیں۔ اب بڑی مشکل ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ جب تک آپ کے موبائل میں نہیں آئے گا وہ وقت، لیکن یہ کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہو جاتا ہے تو وہ نہ کوئی موبائل پوچھتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے، دربار رسول کی حاضری ہو جاتی ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے وسیم صاحب یہ موجود ہیں، میں جالی مبارک کے قریب کھڑا تھا، ان کو سینے پر دھکا دیا اگر یہ میرے ساتھ تھے، اور مجھ سے اشارے سے کہا کہ آپ آگے آ جائیں۔ وہ وہاں کے ان کو متوع کہتے ہیں، پولیس والے کہتے ہیں، اور یہ جالی مبارک چہرے مبارک اور میں سامنے کھڑا ہوں، یہ کرم مصطفیٰ ہے۔ اور مجھے یاد آ گیا، ایک صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے خواب میں دیکھا، اور میں یہاں موئی مبارک شریف کے قریب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی حضرت صاحب کے مرید تھے، کافی تعداد میں جو آپ کے مریدین ہیں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو وہ فرما رہے تھے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں جالی مبارک کے پاس ہوں، جبکہ ابھی تک وہ گئے بھی نہیں ہیں۔ کہا میں جالی مبارک کے پاس ہوں اور کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں یہی چھڑی ہے اور آپ آ رہے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے ان کو آنے دو، یہ میرے غلام۔ اور یہ بات اس وقت یاد آئی، ہمارے وسیم صاحب سامنے کھڑے ہیں یہ سن رہے ہیں، کہ اس وقت یاد آئی جب میں ان کے ساتھ گیا تھا اور یہ میرے ساتھ جب جالی مبارک کے پاس آنے لگے تو ان کے سینے پہ ایسے رکھا، وسیم صاحب یہ بات صحیح ہے، ایسے رکھا اور بالکل منع کر دیا، اور مجھ سے کہا کہ آپ کریں۔ مجھے اس وقت وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ بات یاد آ گئی کہ وہ کاشف اتاری صاحب نے جو خواب دیکھا تھا وہ حقیقت میں آج سچ ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حاضری نصیب فرمائے تو عشق محبت کی ہو۔ اب وہ جو ٹکڑے جو کی شکل میں ہوتے ہیں وہ گول ہوتے ہیں، اس کو خبز کہتے ہیں، اور اس کو آپ سکھا لیں اپنے ہوٹل میں، اور میں اسی طرح سکھا کر لے کر آیا تھا، اور وہ اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنی نسلوں کو کھلائیں، اس سے دیکھیں کہ آپ کو کتنی مدینے کی اس ٹکڑوں سے آپ کو شفا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے ٹکڑے نصیب فرمائے، وہاں کے پانی نصیب فرمائے، وہاں کی فضا میں رہیں۔ میں الحمدللہ میرے آقا نے 13ویں مرتبہ بلایا، خدا کی قسم میرا دل نہیں لگتا ہے یہاں، میں سچی بات کر رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں اڑ کر پہنچ جاؤں۔ اور علامہ صاحب جب 2022 میں گئے، 2023 میں کہنے کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جس دن یہ یعنی ایک دن پہلے میں نے ان کو بتایا علامہ صاحب آپ کا ویزا آ چکا ہے، علامہ صاحب حیران ہو گئے، اچھا، اور میرا خیال ہے 10 گھنٹے میں انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اب میں ان کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا کہ ابھی بھی ساتھ کریں، تو سرکار کا بڑا کرم ہو گیا اور ایسے اسباب ہو گئے، یہ پھر دوبارہ ہمارے ساتھ جائیں، اللہ تعالیٰ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اب میں جناب محترم راشد صاحب سے عرض کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں نعت رسول پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ ان کی 2 نعت کے بعد پھر انشاءاللہ پھر موئی مبارک شریف کے غسل سے پہلے ہمارے علامہ صاحب کچھ عرض کریں گے، اور موئی مبارک کی آواز جیسے چاہیں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، پھر انشاءاللہ پھر ہم موئی مبارک شریف کا غسل شروع کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمام بھائی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے مدینے کے حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بسر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بسر مدینے میں بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ آقا بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں بڑی امید ہے سرکار
جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے مدینہ یاد آتا آقا مدینہ یاد آتا آقا مدینہ یاد آتا ہے ہمیں سرکار بلوانا مدینہ یاد آتا ہے مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو زندگی مکے اور طیبہ میں مرنا مانگو فرض بھی پورا ہو اور موت مدینے میں ملے اس لیے آقا سے بس حج کا مہینہ مانگو دعا منظور ہو جائے گی آقا مان جائیں گے دعا منظور ہو جائے گی آقا مان جائیں گے صدا ہے یہ فقیرانہ مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا آقا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے عطا کر دو عطا کر دو ہمیں صدقہ نواسوں کا کہے یہ ہر ایک دیوانہ مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا آقا مدینہ یاد آتا ہے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائیں گی چاہت رسول کی
جنت میں لے کے جائیں گے چاہت رسول کی، ہاں چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائیں گے چاہت رسول کی، ہاں چاہت رسول کی۔ چلتا ہوں میں بھی قافل والوں رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافل والوں رکو ذرا، ملنے دو بس مجھے بھی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں چاہت رسول کی۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت ہو لحد میں، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں چاہت رسول کی۔ ان آنکھوں کی اور نہ کوئی حسرت ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، یا رب دکھا دے یا رب، دکھا دے یا رب، دکھا دے یا رب، دکھا دے یا رب، دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب، ایک بار تو عطا ہو، ایک بار تو عطا ہو زیارت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں چاہت رسول کی، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، تو
بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر جگانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر جگانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، جنت تونے کے صدقے میں مل جائے گی مگر، جنت تونے کے صدقے میں مل جائے گی مگر، اے کاش کے قدموں میں، اے کاش کے قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، ہاں چاہت رسول کی، تو ہے غلاموں کا عبید رضا تیرے، تو ہے غلاموں سجاد تیرے، محشر میں ہوگی ساتھ، محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول